حضرت سیدنا احمد بن خصیب رحمۃ اللہ علیہ وزیر بننے سے قبل کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں خلیفہ متوکل کی والدہ کا کاتب تھا۔ ایک دن میں کچہری میں بیٹھا ہوا تھا کہ خادم ایک تھیلا لے ہوئی میرے پاس آیا اور کہا، اے احمد، خلیفہ کی والدہ آپ کو سلامتی کہتے ہیں۔ اس نے 1000 دینار بھجوائے ہیں اور کہا ہے کہ یہ دینار میرے حلال و طیب مال میں سے ہے، انہیں مستحقین میں تقسیم کر کے ان کے نام و نسب اور مکمل پتہ لکھ کر ہمیں بھجوا دو، تاکہ جب کبھی ان علاقوں سے کوئی ہمارے پاس آئے تو ہم ان کی طرف ہدیہ بھجوا دیں۔ میں نے وہ دینار لیا اور اپنے گھر چلا آیا۔ اب میں اس فکر میں تھا کہ ایسا کون ہے جو مجھے ان لوگوں کے نام بتائے جو تنگ دستی و غربت کے باوجود سفید ہوش ہے اور کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے، کیونکہ ایسے لوگ ہی مالی امداد کے زیادہ مستحق ہیں۔ بالآخر شام تک میرے پاس غریب و تنگ دست اور سفید پوش و خوددار لوگوں کی ایک فہرست تیار ہو گئی۔ میں نے 300 دینار ان میں تقسیم کر دی۔ اب کوئی اور ایسا نہ تھا جیسے رقم دی جاتی۔ رات نے آہستہ آہستہ اپنی فر پھیلا دی۔ میرے پاس 700 دینار موجود تھی، لیکن اب کوئی بھی ایسا شخص معلوم نہ تھا جس کی مدد کی جاتی۔ رات کا ایک حصہ گزر چکا تھا۔ میرے سامنے کچھ سرکاری غلام موجود تھی۔ باہر پہرے دار پھر رہے تھے۔ برآمدی کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ میں بقیہ دیناروں کے بارے میں فکرمند تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ پھر چوکیدار کی آواز سنائی دی۔ وہ آنے والے سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ میں نے خادم بھیجا تو اس نے بتایا دروازے پر ایک سیدزادہ ہے جو آپ کے پاس آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ میں نے کہا اسے اندر بلا لاؤں۔ پھر اپنے پاس موجود تمام لوگوں سے کہا، اس وقت یہ ضرور کسی حاجت کے پیش نظر آ رہا ہوگا، ہو سکتا ہے تمہارے سامنے حاجت بیان کرنے میں اسے جھجک محسوس ہو، تم ایک طرف ہو جاؤ۔ جب وہ سب چلے گئے تو سید زادہ میرے پاس آیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا۔ پھر کہنے لگا، اس وقت آپ کے سامنے ایسا شخص موجود ہے جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص قربت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس سے ہمارا گزارا ہو سکے، اور نہ ہی ہمارے پاس دیگر لوگوں کی طرح درہم و دینار ہے کہ ہم اپنے لیے کھانے کی کوئی چیز خرید سکیں۔ ہمارے پڑوس میں آپ کے علاوہ ایسا کوئی شخص نہیں جو اس کڑے وقت میں ہماری مدد کرے۔ میں نے اس کی گفتگو سن کر 1 دینار اسے دے دیا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔ پھر میری زوجہ میرے پاس آئے اور کہنے لگی، اے بندے خدا تعالیٰ، تجھے کیا ہو گیا؟ خلیفہ کی والدہ نے تجھے یہ دینار مستحقین میں تقسیم کرنے کو دی تھی۔ ایک سیدزادے نے تجھے سے عیالداری اور تنگ دستی کی شکایت کی تو نے صرف اسے 1 دینار دیا۔ افسوس ہے کہ آل رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ ہرگز مناسب نہیں۔ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت سے سرشار نیک سیرت بیوی کی گفتگو نے میرے دل پر بہت اثر کیا۔ میں نے بے قرار ہو کر پوچھا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ اس غلطی کا ازالہ کس طرح کیا جائے؟ اس نے کہا، یہ سارے دینار اس سیدزادی کی خدمت میں پیش کر دیجئے۔ میں نے غلام سے کہا، جاؤ فوراً اس سیدزادے کو بلا لاؤ۔ وہ گیا اور اسے لے آیا۔ میں نے اس سے معذرت کی اور 700 دیناروں سے بڑا تھیلا اس کے حضور پیش کر دیا۔ وہ دعائیں دیتا اور شکریہ ادا کرتا ہوا رخصت ہو گیا۔ پھر مجھے شیطانی وسوسہ آیا کہ خلیفہ متوکل سادات کرام سے زیادہ خوش نہیں۔ اس کی والدہ شجاع نے غریبوں مسکینوں میں تقسیم کرنے کے لیے جو رقم دی تھی اس کا بڑا حصہ تو ایک سیدزادی کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خلیفہ مجھ پر غضبناک ہو اور مجھے سزا کا سامنا کرنا پڑے۔ میں نے اس پریشانی کا اظہار اپنی بیوی پر کیا تو اس نے متوکلہ و صابرہ خاتون سے کہا، آپ ان سادات کرام کے نانا جان پر بھروسہ رکھیے اور سارا معاملہ ان پر چھوڑ دیں۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ کے بندے تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ خلیفہ متوکل سادات کرام سے کیسا برتاؤ کرتا ہے۔ جب وہ مجھ سے اس رقم کے متعلق پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس نے کہا، میرے سرتاج، آپ سارا معاملہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرد کر دیں۔ جس سیدزادے کی آپ نے مدد کی ان کے نانا جان ہی آپ کا بدلہ چکائیں گی۔